اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خشوع دو معنوں پر مشتمل ہے۔ بعض علماء اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضاء ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض سے ہے یا فضائل سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ بنو۔ اس دلیل کو انہوں نے فرائض نماز سے شمار کیا ہے۔ بیہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد آپ نے اپنے چشمہ مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے بارگاہ میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کی گفتگو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کیا کرتے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی آتی تھی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی کی نماز، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو کہ میں کس بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پوری طرح سے وضو کر کے اس جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور دوزخ کو بائیں
ملک الموت کو پیچھے اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں رائن پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خشوع اور خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساریات کی عبادت سے بہتر ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخر زمانے میں میری امت کے لوگ کچھ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں۔